بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 58واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 51 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 51 ہے، حب الدنیا رأس کل خطیۃ۔ حب الدنیا رأس کل خطیۃ۔ حب الدنیا دنیا کی محبت، رأس کل خطیۃ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ حب الدنیا دنیا کی محبت، رأس کل خطیۃ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اب یہاں پر حب بمعنی محبت، دوستی، میلان، خواہش، جمع اس کی احباب، حببت اور حباب آتی ہیں۔ کہتے ہیں حبا و کرامتا بمعنی بسر و چشم، دل و جان سے، بطیب خاطر، یعنی یہ جو ہے خیر مقدمی الفاظ ہیں، حبا و کرامتا۔ حب الذات بمعنی خود پسندی، خود عرضی۔ حب الانتقام بمعنی جذبہ انتقام، انتقام پسندی۔ ایک لفظ ہے الحب بمعنی محبوب، دوست، گھاس کا بیج، جنگلی سبزیاں، کانوں کی بالی۔ ایک لفظ ہے الحب بمعنی دانہ، بیج، دانہ کے مشابہ چیز، گولی، پنسی۔ الدنیا موجودہ زندگی کو کہتے ہیں۔ دنا یدنو دنون باب نصر ینصرو سے کسی چیز کا قریب ہونا۔ بس دنیا کو دنیا اس لیے کہیں گے کہ یہ آخرت سے قریب ہے، اور یا یہ کہ یہ مشتق ہے دناءتن سے بمعنی گٹیا، چونکہ یہ بھی گٹیا ہے اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ اصطلاح میں دنیا کہتے ہیں مجموع ھذا العالم ما علی الارض ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا۔ کہا جاتا ہے ہوا یعیش فی الدنیا الاحلام، وہ خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ رأس بمعنی سر، جمع اس کی رؤوس، روس اور اراسن آتی ہے۔ اسی سے رئیس بمعنی سردار، پیشوا، جس کی جمع رؤسا آتی ہے۔ رأسا رأستن و ریاستن و ریاستن باب فتح یفتح سے بمعنی بلند مرتبہ ہونا، لیڈر ہونا، اور باب سمع یسمع سے رئیسا رأسن بمعنی بڑے سر والا ہونا۔ کل بمعنی سب، ہر ایک۔ پھر یہ ایسا اسم ہے جو متعدد افراد کا احاطہ کرنے کے لیے یا واحد کے اجزاء کو عام کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ باب ضرب یضرب سے کل یکل کلن و کلتن و کلالن و کلالتن و کلولتن بمعنی تکنا۔ خطیئۃ بمعنی خطا، غلطی، جمع اس کی الخطایا اور خطیئات آتی ہے۔ باب سمع یسمع سے بمعنی غلطی کرنا، گناہ کرنا۔ ایک لفظ ہے الخطء بمعنی ارادی گناہ۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہیں۔ انسان اکثر گناہ دنیا کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، دنیا کی محبت میں مشغول نہ ہونا، میری بارگاہ میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی محبت اور گناہوں نے کسی دل کو اپنا شکار بنا لیا تو اب ایسے دل میں بلائی کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ صاحب مظاہر حق فرماتے ہیں
کہ دنیا کی محبت جس دل میں آ جائے، تمام اصلاح کرنے والے اس کو راہ راست پر نہیں لا سکتے، اور جس نے دنیا کو اپنے دل سے نکال دیا تو اب تمام گمراہ لوگ اس کو راہ راست سے بھٹکا نہیں سکتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ دنیا سے بے تعلقی رکھنا یہ تمام عبادتوں اور نیکیوں کی جڑ ہوگی۔ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی فراوانی اور زیادتی سے امت پر گمراہی کا اندیشہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نہیں ڈرتا میں امت پر فقر و افلاس سے، مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں اکثر سلامتی رہتی ہے جو مفید ہے امت کو۔ اور فقر سے مراد اس جگہ یہ ہے کہ کسی قدر تنگی و پریشانی سے گزر ہوتی ہو، البتہ زیادہ تنگی جو کفر تک پہنچا دے وہ فقر یہاں مراد نہیں، کیونکہ اس فقر سے پناہ آئی ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی شدید تنگ دستی کبھی ضعیف الایمان کو کفر تک پہنچا دینے کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا، لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ عز وجل، مالداری اس شخص کو مضر نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو مالدار متقی نہیں ہے انہی کو مال نے آخرت سے غافل کر رکھا ہے، اور نافرمانیوں میں اپنا مال بے دریغ صرف کر رہے ہیں۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ حب الدنیا، حب مضاف، الدنیا مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، رأس مضاف، کل مضاف الیہ پھر سے مضاف، خطیئۃ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ رأس مضاف کے لیے مضاف الیہ ہوا، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔